نہ کلندر میرے جیسے تو بڑے ہیں تیرے سائے میں پڑے ہیں، نانا میرے جیسے تو بڑے ہیں تیرے قدموں میں پڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لک، جس محبوب کو اللہ رب العزت نے ورفعنا لک ذکرک کا تاج عطا کیا ہو، تو کیا شرمگاہوں کی بات کرنے والے انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ سوچنا بھی میں تمہارا مقابلہ کس سے ہے؟ ہم شرمگاہوں کی بات کرنے والے لوگ نہیں، ہم رب القہار کی بات کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ظالموں کے اوپر قہر برسانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں رکھا ہے۔ ہم اللہ کا آخری پیغام ہے اور جاگنا ہم ہی ہیں، آخری سمجھ تک دنیا جب تک قائم رہے گی ہم رہیں گے، ہم نہ رہیں گے دنیا نہ رہے گی۔ امت مسلمہ سب کچھ ہے۔ اب پیغام بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی امن پسندانہ اور اچھی باتوں میٹھا پیغام کہ میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر چاہے وہ ہندو ہوں مسلمان ہوں جس مذہب کے ہوں، کھانے کے لالے پڑے ہوئے، غریبی عروج پر ہے، مہنگائی بہت ہے، اور نوجوانان ہندوستان کے خودکشی کی جو واقعات ہیں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، اور تم ان کو دنگوں فسادیں بتانا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو دنگے فساد کریں، مسلمانوں سے جنگ کریں، اپنے بچوں کو تم آکسفورڈ میں پڑھاؤ اور غریب کے بچوں کو مسلمانوں سے لڑو؟ سب سن لیں ہماری بات، ہمارا نشانہ بے شک مظلوم قوم نہیں، وہ نہیں مظلوم طبقہ نہیں جو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں بکتا، لیکن جو بکتا ہے ہمیں اسے جواب دینا آتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حجت نہ پیش کیجیے فضول میں، ہاں ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول۔ جب بات حضور کی ذات کی ہوگی، حضور کے ادب کی ہوگی، ہم وہی بات کریں گے کہ جب تلوار کے قبضے میں ہم اپنی یہ کلائی دیں گے، تمہارے اجداد بھی چتاؤں سے دہائی دیں گے۔ ہم خاموش رہے لوگ نہیں، ہمارا کس سے سنے آتا ہے نہیں، ہم اعتراض کرو، سوال پوچھو، ہم جواب دیتے ہیں۔ آقا و مولا کی بارگاہ میں ٹھوکرے والوں کو ہم مارنا جانتے ہیں، ہم ان کو سبق سکھانا جانتے ہیں۔ اب میں تمہیں سکھاتا ہوں ایک دم اچھا سادہ ستھرا پیغام، امن والا پیغام، کوئی بحث کی ضرورت نہیں، کوئی جھگڑے لڑائی دنگے فساد کی ضرورت نہیں۔ ایک کام کرتے ہیں، تمہاری میڈیا ہے، تمہاری میڈیا رہے، اور لائیو بیٹھتے ہیں، تم اپنی کتاب لے آؤ، ہم اپنا قرآن لے جاتے ہیں، ایک ایک لائن پڑھیں گے ہم اپنے ہندوستان کے سامنے، خود ثابت ہو جائے گا اچھائی کون ہے گندگی کیا ہے، خود ثابت ہو جائے گا۔ کوئی دنگے، کوئی جھگڑے، کوئی فساد کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ رب العزت کروڑوں رحمت نازل فرمائے وہ ناشکائے رسول پر جو ممبئی کے اندر ریلی نکال رہے ہیں، جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ او فتوے لگانے والوں، آخر شرم آئی نا کہ جب امت کی اکثر جب فطرت بولتی ہے تو لبیک یا رسول اللہ ہی نکلتا ہے، فطرت بولتی ہے تو لبیک یا رسول اللہ ہی نکلتا ہے۔ لاکھ فتوے لگاؤ، لاکھ موبائلوں میں بزی رہو کہ نا جی ہمیں سنائی نہیں دیتا، میری بات تم نہ انکار کر رہے ہو، میں قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں۔ مسلمانوں، نوجوانان امت، اب نوجوان کتنے اس امت میں ہیں؟ کون اس عوام میں بیٹھا جو نوجوان سمجھتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، سب ہاتھ اٹھائیے، نوجوان سمجھتے ہیں خود کو۔ کون نوجوان ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، سب ہاتھ اٹھائیے، اوپر اٹھائیے، تھوڑا سا نہیں اوپر اٹھائیے، زیادہ اٹھائیے۔ آپ سب نوجوان ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کا خون ٹھنڈا پڑ گیا، کیا یہ سچ ہے؟ ابھی خون میں گرمی محسوس ہو رہی ہے، میں اور محسوس کراتا ہوں۔ اب میرے بعد اب تکبیر کی صدا بلند ہوگی، جل سے درود اور جل سے یہ محفل ہے کس کام کی؟ جب اللہ رب العزت کے دین کی اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول کی عزت و آبرو تو پہنا دے سکو۔ امام مالک فرماتے ہیں مر جائے امت اگر حبیب کے عزت و آبرو پہنا دے سکے۔ اب تمہارا امتحان ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب سناتا ہوں حدیث مبارکہ کہ میرے آقا مسند بازار میں حدیث موجود، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے چلا جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے؟ کہا میں قبر میں بھی رہوں گا، تمہارے اعمال مجھ سے پیش کیے جائیں گے، اور جب میں تمہارے اچھے اعمال دیکھوں گا تو میں اللہ کی حمد کروں گا، جب تمہارے گناہ دیکھوں گا تو تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارے لیے بخشش کا طلبگار بنوں گا، اور وہ آقا و مولا قبر میں ہمیں نہ بھولے۔ اب یہ ہو کہ جب پیغام پہنچے اور جب ہمارے اعمال پیش ہو، پوچھا اس نے میرے آقا و مولا کہ میری امتی کیا کر رہے تھے، تو پتا چلے کہ یا
رسول اللہ آپ کے امتی آپ کے رب کی تکبیر بلند کر رہے تھے، میرے پاس سارے پکارو اللہ اکبر، پکارو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سارے کے سارے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، یہ ہے وہ شور تکبیر، زمین سے تھر تھرائے گی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب اپنے خون کو ٹھنڈا نہ ہونے دینا، خون کو گرم رکھو۔ خون گرم کیسے ہوگا؟ لوگ تمہیں سکھائیں گے نمازیں پڑھو، خون صحیح رہے گا۔ نماز تو خون گرم نہیں ہوتا، نماز میں انسان رب ذوالجلال کے سامنے ہوتا ہے عاجزی کے ساتھ، دل میں نرمی آتی ہے۔ خون گرم نعرہ تکبیر سے ہوتا ہے کہ میرے رب سے بڑا کوئی نہیں، میرے رب سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں۔ اب آخری بات جلدی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مستاخرہ رسول کا جواب کیا ہے؟ ہم جواب دیتے رہیں گے۔ حکومت کے حوالے کچھ ایسے وہ چاہتی ہو کہ فساد ہو، دنگا ہو، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مسلمان ایک ہی پیغام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا پیدا کرو، عمل پیدا کرو۔ اور نوجوان ہو داڑیاں رکھو، کوئی لباس پر داڑیاں ضرور رکھو، دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ امت مسلمہ میں غیرت باقی ہے۔ اور یاد رکھو، یہ نہ سوچنا کہ تم سے اسلام ہے، تم نے اگر حبیب کی عزت اور پہرا نہ دیا اللہ تمہیں ختم کرے گا، پھر تمہاری نسلیں آئیں گی، انہوں نے پہرا دیا تو پھر وہ بھی ختم ہوگی، پھر وہ قوم آئے گی وہ حضور کی عزت پر پہرا دے گی۔ بے شک اس میں نہ رہنا کہ تمہارے لیے کچھ چنا گیا ہے، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ ہم امت مسلمہ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پر پہرا دیں۔ اب دیکھیے، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آپس سے بڑا اختلاف رکھتے ہیں، چھوٹی باتیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمان کی غیبت نہیں کرتا، پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں بات نہیں کرتا، آپ نہیں کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا گوشت نہ کھاؤ۔ غیبت ہوتی کیا ہے؟ کہ کسی شخص کے بارے میں ایسی بات اس کے پیٹھ پیچھے کرنا اگر اس کے سامنے کہتے تو تکلیف ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں غیبت۔ اب ذرا غور کریے، آپ اکٹھا ہو جائیے۔ مجھے لگتا ہے، میرا ایمان ہے، کہیں پڑھائی ثابت نہیں کر رہا مجھے، میرا ایمان یہ ہے کہ 100 سال جو آزمائش تھے ہمارے امت مسلمہ کے گزر چکے، جو ہم نے 100 سال گزارا بغیر کسی خلیفہ کے، بغیر کسی سردار کے، وہ گزر چکے، یہ آزمائش وقت تھا۔ اب رخ ہوا کا بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، اب آنے والا دور پھر ہمارا ہے، ہم آ رہے ہیں۔ میرا تو ایمان ہے جس کے پاس قرآن ہو، حضور ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم کبھی مظلوم ہو سکتی تھی؟ کیسے ہو گئی؟ اللہ کی مشیت تھی۔ اب بات یہ کرنا ہے کہ خلافت آتی کیسے ہے؟ اخوت سے، بھائی چارگی سے، آپس سے محبت کرو۔ میرے آقا نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ پیغام سب کو ہے، کوئی عوام خواص نہیں، سب کو یہ پیغام ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جب ہم اخوت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ درد محسوس کریں گے اور وہ بات سمجھ آئے گی کہ میری امت، حضور نے فرمایا میری امت ایک جسم کی طرح ہے، کسی حصے پر چوٹ لگے گی تو اس کا درد پوری بدن محسوس کرتی ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ دیکھنے والوں نے کہا بڑی خون دیکھا، وہاں پر یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ میں نے بھی عجیب چیز دیکھی، منبروں پر بیٹھ کے لوگوں نے کہا فلسطین والے تو مشرک ہیں۔ اتنی نفرتیں نامی کہاں سے ہو؟ اسی نفرت والے اندر بھری کس نے ہے؟ سمجھ گیا، وہی آتنکوادی پہلا ابن عبدالوہاب نجدی، اسی نے بھری ہے کہ تمہارے اندر کہ فلاں مشرک اپنے فائدے کے لیے مشرک بناؤ، ختم کرو، اپنی حکومتیں لاؤ، اور پاکیوں سدھر جاؤ، ختم تمہارا دور۔ امت نے دیکھ لیا اور امت کو دکھا دیا گیا کہ جب ہم تھے حجاز مقدس میں، فلسطین کا یہ حال نہ تھا، ہم ہمیں ہیں، ہم مظلوم ہو گئے۔ جب تک ہم تھے ایسا کچھ نہ تھا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ بڑی خون کی ندیاں بہیں، میں نے کچھ اور دیکھا، میں نے دیکھا مسائلیں جا رہی ہیں، نیچے چھوٹے بچے نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے دیکھا عورتوں کا قافلہ جا رہا ہے، سب کچھ لٹ چکا، شوہر ختم، بچے ختم، باپ ختم، بھائی ختم، لیکن وہ عورتیں آنکھیں بند کر کے روتے ہوئے کیا کہہ رہی ہیں کہ ہائے اللہ بڑے مظلوم ہیں ہم، کہ یا اللہ بڑا ظلم پر مانا۔ وہ کہہ رہی ہے اتنا کچھ لٹانے کے بعد کہتی ہے فدا کا عمری بابی یا رسول اللہ، فدا کا عمری بابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب تو لٹ چکا، اس کے باوجود یہی صلاح دیتے ہیں
کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر فلسطینیوں کی صدا ہے ہی یہ۔ میں سوچنے لگا ارے اتنا عشق رسول لاتے کہاں سے ہو، اتنے صبر والے ہوئے کہاں سے؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے تمہیں یہ صبر سکھایا؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے تمہیں سکھایا کہ صبر ایسے کرتے ہیں؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے تمہیں یہ درس دیا صبر کا؟ آواز ہی آئی کہ یہ بالیقی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں عطا ہوا، تمام جسم نازنی چھنا ہوا کٹا ہوا، کون سی وقار ہے؟ اب بلا کا شاہ سوار ہے کہ جس طرف بھی ہے دیکھ بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقی حسین ہے، نبی کا نور عین۔ سبحان اللہ۔ دلاوری میں فرق ہے، بڑا ہی شیر مرد ہے، دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی شیر مرد ہے، جس کے سامنے رنگ دشمنوں کا درد ہے۔ حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، تبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے، یہ بالیقی حسین ہے، نبی کا نور ہے، زندہ باد، یہ بالیقی حسین ہے، نبی کا نور ہے۔ امید ہے باتیں سمجھ آئی۔ میرا مقصد صرف آپ سے رائے لگوانا نہیں، بلکہ میں ساتھ سے ایک اور تقریر کرتا ہوں۔ مجھے تقریر کرنے کا بہت شوق ہے اور میں صرف باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ بس بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے بولنے کا انداز یہ کیسا، بات کرتے ہو تم کرتے ہو، تقریر کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں موضوع جب مل جاتا ہے کہ سب رسول پر پہرا دینا ہے تو لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ میں کیا کروں۔ جب بات عظمت مصطفیٰ کی ہو تو پھر ہم یوں ہی بات کرتے ہیں۔ اب آپ کو پیغام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، آپس میں دوسرے کے دشمن نہ بنیں، چھوٹی موٹی باتوں پر صرف کلیت کے گستاخ کے کفر کی فتح نہ لگائیے۔ یہ شیبہ یہ کام سب کچھ اختیار اقرار کا ہے، ان کے حوالے کریے، جن پر فتح لگے کفر میں کوئی شک نہیں۔ عوام ان کی ہمت ہے اپنے عوام میں بیان کریں اپنا عقیدہ، کر کے دیکھ لیں، ساری ان کے ہماری مسجدوں میں نہ آ جائے تو کہنا ان کی ہمت نہیں، تو جن کا یہ کام ہے وہ کرنے دیجیے۔ آپ علم سیکھیے، اچھوں کے ساتھ بیٹھیے، اچھے ہو جائیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بنیے اور دست بستہ ہو کر عرض کریے کہ یا رسول اللہ ہاں یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ دورے نبوت میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نبی جس دم تھے آپ غار ہرا میں، کوئی ازاد رحمی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی۔ کیا یہ میری بے ڈھنگ سی محبت کا تحفہ اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ؟ کیونکہ ابو بکر سا نہ میں رفیق کے سفر ہوں، نہ عثمان و حیدر ہوں، نہ میں عمر ہوں، نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں، انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں، نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ، نہ میں بود جانا معاذ و قتادہ، نہ ارقم نہ خرس نہ بلال اور یحییٰ، نہ مثل یاسر و یاسر نہ میں یعلا، میں ان سب کے قدموں کا ذرہ، مگر اے نبی میں آپ کا ہوں شہدا، مگر اے نبی میں آپ کا ہوں شہدا۔ آخری پیغام صاحب سے یہی تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی حق پر قائم رکھے، اس کے عقیدے پر قائم و دائم رکھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر فاتح قسطنطنیہ سلطان احمد فاتح علی رحمت الرحمن تک چلا اور جس کی تسلیمان اہل سنت نے فرمائی اور اسی عقیدے پر ہمیں دنیا سے اٹھائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالآخر یہی کہ یا رسول اللہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔